السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں رب تعالیٰ جل شانہ کے لیے ہیں، اور ہماری ہدایت کے لیے رب تعالیٰ جل شانہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور سب سے آخر میں سب کے سردار خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد اور لامحدود اور ہمیشہ درود و سلام ہماری طرف سے بھیجتے رہے۔ ہماری آج کی بات کا عنوان ہے یاجوج ماجوج کیا ہیں، کب آئیں گے یا آ چکے، اور ان کی اصل کیا ہے۔ جو اس موضوع پر ہم نے باتیں سن رکھی ہیں یا غلط قسم کی روایات امت میں مشہور ہیں، ان سے قطع نظر مولانا سجاد احمد نعمانی صاحب جو کہ انڈیا سے بلونگ کرتے ہیں، ان کا ایک تحقیقی بیان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس گزارش کے ساتھ کہ اہل علم حضرات آگے ہیں، امت کی اصلاح فرمائیں، امت کو ان تمام فتنے جو آنے والے ہیں یا آ چکے ہیں اس سے آگاہ فرمائیں۔ جو باتیں مشہور ہیں اسی بات کو دہرانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، نہ ہی اس کا جواب دیا جائے گا۔ گزارش ہے کہ اہل علم حضرات جو باتیں قرآن پاک میں یا حدیث صحیحہ میں آئی ہیں ان کے حوالہ کے ساتھ امت کی رہنمائی فرمائیں مولانا صاحب کی طرف، تاکہ ہم ان کے فرمودات سے فائدہ اٹھائیں۔ صاف لفظوں میں فرماتے تھے کہ یاجوج ماجوج کے خروج کا واقعہ قیامت سے متصلاً پہلے نہیں بلکہ اس سے کافی پہلے پیش آئے گا۔ اب میں یہاں آگے بڑھنے سے پہلے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ عجیب و غریب باتیں یاجوج ماجوج کے بارے میں ہمارے درمیان مشہور ہیں۔ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، ہمارے ذہنوں میں عام طور پر جو تصور بیٹھا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یاجوج ماجوج انسانی نوع سے الگ کوئی جن یا دیو کی قسم کی کوئی مخلوق ہے، اور ان کے بارے میں کچھ عجیب سی روایات بھی ہمارے درمیان پھیل گئی ہیں، اور اکثر و بیشتر مقرر حضرات ان چیزوں کو بیان کر دیتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ذرا ہم اس سلسلے میں بہت ہی تحقیق سے کام لیں، احتیاط سے کام لیں۔ یہ بات کہ وہ انسانوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے، یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ وہ قومیں ہیں، یاد رکھیے کہ وہ ہماری آپ کی طرح کی قومیں ہیں۔ کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں کوئی ایسا اشارہ نہیں ملتا جس سے یہ سمجھا جا سکے کہ وہ انسانی نوع کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے، بلکہ اس کے برعکس حدیثوں میں صراحت ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مصنف ابن حمید، امام بخاری کے استاد ہیں، مصنف ابن حمید، ابن المنذر، طبرانی، ابن مردویہ اور بیہقی، ان کے حوالے سے کنز العمال میں ایک روایت درج کی گئی ہے جس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ ان یأجوج و مأجوج من ولد آدم، صاف صاف ہے کہ یہ آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ اب یہ باتیں جو عوام میں مشہور ہیں کہ یاجوج ماجوج والوں میں بعض لوگوں کا قد جو ہوگا وہ بہت لمبا ہوگا، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کا قد بہت چھوٹا ہوگا، 4 ہاتھ لمبا ہوگا، چوڑائی بھی ان کی 4 ہاتھ ہوگی، ایسا اتنے لمبے چوڑے ہوں گے۔ ایک طبقہ ان میں ایسا بھی ہوگا جس کا قد 1 بالش 2 بالش کے برابر ہوگا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے ایک کان کو اوڑھ لیں گے، اتنا بڑا کان ہوگا کہ اس کو اوڑھ لیں گے اور ایک کان کو بچھا لیں گے۔ یاد رکھیے علماء محققین کے نزدیک اس طرح کی کوئی بات صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ ہمارے دور کے عظیم ترین محدث علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے صاف کہا ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد اور ان کی خصوصیات کے بارے میں مختلف باتیں عوام میں مشہور ہیں، ان میں سے کوئی بات صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ تو ذہن اس کی طرف سے بالکل آپ ذہن فارغ کر لیجئے، وہ قومیں ہیں، اور ابھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے، کہ وہ کون سی قومیں ہیں۔ میں آپ کو سورہ انبیاء میں لے جانا چاہتا ہوں۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہوا ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ روک لگی ہوئی ہے اس آبادی پر جسے ہم ہلاک کر چکے ہیں کہ وہ نہ واپس لوٹیں گے،
ذرا غور کیجیے قرآن کا انداز بیان. نہ واپس لوٹنے پر روک لگی ہوئی ہے، یعنی وہ واپس لوٹیں گے. کوئی ملک ہے، کوئی علاقہ ہے کہ کہیں سے ان کو نکالا گیا اور اس علاقے کو ان کے لیے بند کر دیا گیا، اس علاقے میں ان کے لیے داخلہ ممنوع کر دیا گیا. یہ ایک علاقہ ہے قریۃ. اس کے بعد قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک وقت ضرور آئے گا جب کہ وہ اس میں واپس آئیں گے. وہ جو نکالے گئے تھے جہاں سے، وہ وہاں واپس آئیں گے. اور یہ کب واپس آئیں گے؟ حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج. یہ اس وقت واپس آئیں گے جب کھول دیے جائیں گے یأجوج اور ماجوج، وہ ریلیز کر دیے جائیں گے. اور وہ اس کے بعد ہر اوپری جگہ سے، شمالی جانب سے، ڈھلوان سے تیزی کی رفتاری کے ساتھ چل نکلیں گے. عام طور سے یہ ذہن میں ہے کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ صرف قیامت کے قریب نکلیں گے. میں ایک بات ابھی ذرا اور چھیڑ رہا ہوں. عام طور سے ذہن میں، کیونکہ علامات قیامت میں یاجوج ماجوج کے خروج کا ذکر آتا ہے، تو ذہن میں یہ ہے کہ یہ بالکل آخری دور میں، جس کے بعد فوراً قیامت آ جائے گی. یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، یہ غلط تصور ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت صاف اس کے خلاف ایک حدیث نقل کی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے. یہ حدیث نمبر ہے 1593 کتاب الحج میں. روایت ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بعد خروج یأجوج و مأجوج. کہ یاجوج اور ماجوج کے خروج کے بعد بھی اللہ کے گھر کے حج اور عمرے کا سلسلہ جاری رہے گا. صاف معلوم ہوا کہ یہ تو بہت پہلے سے ان کا خروج شروع ہو جائے گا. اسی حدیث کی تشریح میں فتح الباری میں بخاری کے شارح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت نقل کی ہے، اور اس کے الفاظ ہیں ان الناس لا يحجون ويعتمرون ويغرسون النخل بعد خروج یاجوج و ماجوج. کہ لوگ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی حج بھی کرتے رہیں گے، عمرے بھی کرتے رہیں گے، اور باغات بھی لگاتے رہیں گے. یعنی زندگی کا جو کاروبار ہے وہ جاری رہے گا، اور یاجوج اور ماجوج کے حملے بھی جاری رہیں گے. ان دونوں روایتوں سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ یاجوج اور ماجوج کے خروج کا واقعہ قیامت سے قریب ہی واقع ہوگا. یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے خروج کے زمانے میں دنیا کے عام تمدنی اور عمرانی مشاغل اور ایکٹیویٹیز جاری رہیں گی، اور کوئی تغیر اس میں واقع نہیں ہوگا. اصل میں شاید یہ غلط فہمی اس لیے ہوئی ہے کہ یاجوج و ماجوج کا تذکرہ علامات قیامت کے طور پر کہا جاتا ہے، حالانکہ امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو علامات قیامت کے باب میں نقل نہیں کیا ہے، اس کو کتاب الفتن میں ذکر کیا ہے. امت کو جو امتحانات ہوں گے، جو مسائل پیش آئیں گے، جو چیلنجز پیش آئیں گے، اگر میں کتاب فتن کا ترجمہ آج کل کی زبان میں چیلنجز کروں تو شاید کوئی بہت زیادہ غلط نہیں ہوگا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تو بہت صاف لفظوں میں فرماتے تھے کہ یاجوج و ماجوج کے خروج کا واقعہ قیامت سے متصلاً پہلے نہیں بلکہ اس سے کافی پہلے پیش آئے گا. پھر سورہ انبیاء کی جس آیت میں یاجوج اور ماجوج کے کھولے جانے کا ذکر جو میں نے ابھی پڑھی تھی، حتی اذا فتحت یاجوج وهم من کل حدب ینسلون، اس کے فوراً بعد فرمایا گیا واقترب الوعد الحق، یعنی قیامت کا سچا پکا وعدہ قریب ہو گیا. تو خروج یاجوج ماجوج کا واقعہ قیامت کے قائم ہونے سے کافی پہلے پیش آئے گا، اور وہ بار بار ہوتا رہے گا. مسلسل کئی حملے یاجوج ماجوج کے ہوں گے. اور میں یہاں پر وہ حدیث آپ کو کیوں نہ یاد دلاؤں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں یاجوج ماجوج کے اب گویا چھوڑے جانے کی ابتدا کا ذکر فرمایا ہے. صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ حضرت زینب بنت جحش کے گھر میں آرام فرما رہے تھے. زینب بنت جحش وہاں تنہا موجود تھیں. وہ روایت کرتی ہیں کہ حضور ایک دم سے اٹھے اور محمرن وجہ، آپ کا چہرہ سرخ تھا، اور آپ کہنے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ویل للعرب من شر قد اقترب، ویل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم
من ردم یأجوج ومأجوج قید هذه واشار هكذا. وہ کہتی ہیں کہ میں دیکھتے رہی کہ حضور اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے چہرہ سرخ تھا اور فرمانے لگے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. عجیب کیفیت تھی اس وقت آپ کی. فتح اليوم ویل للعرب من شر قد اقترب. اوہو، عربوں کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بہت قریب آ گئی. آج کے دن یاجوج اور ماجوج کو جو روکا گیا تھا، جو باندھ لگایا گیا تھا، اس میں سے اتنا آپ نے یوں اشارہ فرمایا، انگشت شہادت والی انگلی اور انگوٹھا ملا کر ایک سوراخ کا اشارہ فرمایا، اتنا کھول دیا گیا. آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مکاشفہ اور مشاہدہ کرایا. تو یاجوج اور ماجوج کا تو خروج کا اس وقت سے سلسلہ شروع ہوا. آپ غور فرمائیے. اور اسی لیے یہ بات بالکل یقینی ہے جو علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمائی، لہم خروج مرۃ بعد مرہ وقد خرجوا قبل ذلك ايضا وافسدوا في الارض بما يستعاذ منه. نعم يكون لهم الخروج الموعود في آخر الزمان وذلك اشدها. بہترین عبارت ہے. فرمایا اچانک وہ ایک دفعہ پل پڑیں گے ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بار بار نکلتے رہیں گے، بار بار ان کے حملے ہوں گے. آخر پہلے بھی تو وہ نکل چکے ہیں اور زمین میں ایسا فساد مچا چکے ہیں کہ اللہ کی پناہ. ہاں، آخری دور میں بھی ان کے نکلنے کا وعدہ کیا گیا ہے اور یہ جو ان کا حملہ ہوگا یہ سب سے سخت ہوگا. امید ہے کہ آپ نے بڑے غور سے اس کو سنا ہوگا. گزارش ہے کہ اہل علم حضرات علمی بحث فرمائیں اور اس میں رہنمائی فرمائیں. جو قرآن پاک میں اور حدیث صحیحہ میں آیا ہے امت کی، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.